چلیے صاحب، تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد. تو سب پچھلے ویک کا سبق دہرا لیں یہ دہرانا ضروری صاحب ورنہ بھول جاتے ہیں. تو پچھلے ویک ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا تھا وہ یہ تھا کہ نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ تین قسم کی ہیں. نعمتیں جو ہیں وہ تین قسم کی ہیں. ایک قسم جو ہے نعمت کی وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس حاصل ہے، وہ نعمت میرے پاس ہے اور اس کا مجھ کو علم بھی ہے کہ بھئی یہ نعمت الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی میرے پاس ہے. ایک تو وہ نعمت ہوئی. دوسری نعمت یہ ہے کہ میرے پاس ہے نہیں لیکن مجھ کو آرزو بہت ہے کہ میرے پاس کاش ہوتی، تو اس کی بڑی تمنا ہے، آرزو ہے کہ، اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کا ہم منتظر. اور تیسری نعمت یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ نعمت آلریڈی ہے لیکن ہم کو اس کا احساس نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ تیسری قسم کی نعمت ہے. تو اس کے بعد ابن قیم نے رحمۃ اللہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام کرنے کی نیت کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں کے اعتراف کا اور ریکگنائز کرنے کا اور ایکنالج کرنے کی توفیق دیتا ہے کہ اب آپ ایکنالج کر رہے ہیں کہ بھائی الحمدللہ یہ ساری نعمت اللہ کی طرف سے ہیں، رائٹ. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمت تمہارے پاس دیر تک رہے تو اس کے لیے تم بس شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے تو یہ نعمت پھر ہم چھینیں گے نہیں، یہ تمہارے پاس رہے گی. تو جس کو کہتے ہیں پروٹیکشن پلان اس کا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے رہیں. اور کہنے ہیں کہ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب معصیت ہوتی، جان بوجھ کر معصیت ہوگی، گناہ کرو گے تو گناہوں سے وہ نعمت چھن جائے گی. شکر ادا کرنے کا طریقہ نہیں بتایا تھا ابھی آپ بھول گئے، میں اسی لیے اس کو دوبارہ وہ کر رہا ہوں، ابھی آئے گا. اچھا، شکر کرنے کا تو طریقہ اس میں مدارج السالکین میں لاسٹ ٹائم گیا تھا 5 چیزیں. ابھی اس کا بھی دور کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا یاد ہو جائے. اچھا صاحب کہاں تھے ہم؟ ہاں اچھا. اور شکر سے وہ جو نعمت ہے وہ قید رہتی ہے، مطلب آپ کے پاس رہے گی. اور پھر جس نعمت کا ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، رائٹ، کہ ہم کو وہ نعمت مل جائے اور ہماری زندگی میں ہم کو وہ نعمت مل جائے، تو کہنے کا تم وہ چاہتے ہو تو وہ عمل کرتے رہو جس سے اللہ تعالیٰ کی توجہ تمہاری طرف ہو. ہاں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ذکر کرتے رہیں خوب، کہ اللہ نے فرمایا تم ہم کو یاد رکھو گے تب تم کو یاد کریں گے. تو اس لیے یہ کہنے خوب عبادات کرتے رہو، اس سے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوگا تمہارے پاس. پھر جب متوجہ ہے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے وہ نعمت مانگیے جو آپ چاہتے ہیں. تو چونکہ توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کی طرف تو اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ دے گا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ عمل کرتے رہو جس سے اللہ تعالیٰ کی توجہ تم اٹریکٹ کر سکو. اور کہتے ہیں کہ جب آپ ایسا عمل کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی توجہ متوجہ ہو آپ کی طرف، تو اس میں اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود آپ کو گناہوں سے کراہت محسوس ہونے لگتی ہے. تو کوئی خارجی فورس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو بتائے کہ صاحب یہ چیز خراب ہے. وہ خود بخود دل کہتا ہے کہ ادھر مت جاؤ. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا تھا کہ استفتی قلبک، کہ جو سوال ہم سے فتویٰ تم پوچھ رہے ہو یہ فتویٰ اپنے دل سے پوچھو. اب یہ صحابی کو فرمایا تھا ایک زمانے سے زیر تربیت تھے.
اب ان کا دل کی دنیا بدل چکی تھی، تو نبی پاک نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو. اس مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی معصیت میں ہے، گناہوں میں ہے، اس کا اکثر اعمال گناہوں پر مبنی ہے صبح شام، آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے اپنے دل سے پوچھو. اسی لیے اسلام میں ووٹنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں، اللہ نے فرمایا جو اولو الالباب ہیں ان سے مشورہ کرو، کیونکہ جب اب دیکھیں نا ہومو سیکشوالٹی دیکھو کیا دیکھیے اب آپ کن سے پوچھ رہے ہیں؟ پوچھیں گے یہی کہے گا. تو ظاہر جن کی تربیت ہی ہالی ووڈ کی مووی سے ہوئی ہے جس میں وہ دکھا، اب آپ ان سے کہیں استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو ووٹ دو یہ صحیح ہے، وہ تو کہے گا بالکل صحیح ہے. تو اسی لیے حدیث صحیح شریف کی فقہ ضروری ہے، صرف حدیث شریف ضروری نہیں ہے، حدیث شریف کی فقہ ضرورت ہے. ورنہ آپ یہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استفتی قلبک، اب تم بتاؤ. تو اس لیے وہ اور پھر فرمایا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ کی توجہ تمہارا متوجہ ہوگی تو تم کو جتنی نعمتیں ہیں اس کے اعتراف کی توفیق ملے گی. صاحب آپ سنیں تو باٹم لائن صاحب یہی ہوتا ہے کہ آپ گناہوں سے اجتناب کریں جہاں تک ہو سکے، اور جو اعمال صالحہ ہیں اس کی طرف رغبت کریے صاحب. ورنہ ایک تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر صاحب جو نعمتیں ہیں اس کا اعتراف نہیں ہوگا. میں کل رات کو سوچ رہا تھا، جس ہمارے دوست کا میں بتا رہا تھا ان کے کرونا وائرس ہو گیا، تو رات میں یہی سوچ رہا تھا انشاءاللہ اس کو صحت ہو جائے گی، انشاءاللہ لمبی زندگی دے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ زندگی کتنی غیر یقینی ہے. ہاں مطلب یہ جب چھن جائے گی تب معلوم ہوگا. ابھی تو ہم لوگ ایک سکرات میں ہیں، ایک کیا کہتے ہیں سکران میں، ایک نشے میں ہے کہ ہم کچھ ہیں لیکن ہم ہیں نہیں کچھ. سب جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ دیکھ لو میں یہ کیا کمال کر گیا ہوں. اب اس کی جو زبردست زبان ہے ساری، دیکھ لو میں کیا کمال دیکھیے گا، دیکھ لو میں کیا کمال کر گیا ہوں، زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا ہوں. کمال، یہ دیکھیے زندہ بھی ہوں، کمال ہے، زندہ بھی ہوں اور انتقال کر گیا ہوں. صاحب اس لیے صاحب اب سب یہ تو ہو گیا. اب آئیے صاحب آج کا جو درس ہے یہ تھوڑا آپ کو اس میں سوچنا پڑے گا کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا بات کہہ رہے ہیں، اور ہے فلسفیانہ بات لیکن بہت ہی آسان طریقے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی. یہ شاید ان کا فیچر ہے، ان کا ایک خاص بات ہے کہ بڑی بڑی باتوں کو اتنے دلنشیں انداز میں کہتے ہیں کہ سیدھے دل کو لگتی ہے. سمجھا؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کے تھاٹس ہیں نا، جو آپ کے افکار ہیں، فکر ہیں، اور جو آپ کے خواطر ہیں، خواطر میں جذبات ہیں، کہنے ہیں کہ افکار اور جذبات کا صحیح ہونا ضروری ہے. اور جو جذبات ہیں نا، سینٹیمنٹس ہیں آپ کے، جو آپ کا تھاٹ پروسیس ہے، جو اصل میں اس کا صحیح ہونا ضروری ہے. بغیر اس کے صحیح ہوئے اعمال میں جان نہیں پڑتی. اعمال ایسے ہیں کہ جیسے بغیر نمک کے دال ہو، پھیکی ہے. آپ سمجھیں؟ اصل افکار اور آپ کے جو جذبات ان کا صحیح ہونا ضروری ہے. اعمال میں تب جان پڑے گی. وہ یہ بات کہنا ہے. لیکن اس کو دیکھیں کس قدر عمدہ انداز میں انہوں نے بیان کیا. کہنے کے کہتے ہیں مبدأ کل علم نظری وعمل اختیار هو الخواطر والافکار. خواطر کہتے ہیں، خاطر ہے نا، خاطر
ہم کہتے ہیں خاطر کہتے ہیں جذبات کو، خواطر اس کی جمع ہے، جذبات. تو اردو میں کہتے ہیں آپ تو ہم کو اپنے خاطر میں ہی نہیں لاتے. تو یہ عربی کا خاطر مطلب آپ تو مجھ کو میرے بتا کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں. تو خاطر میں یہ عربی کا ہے، اس کی جمع ہے خواطر. تو کہتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ فرمایا وَمَبْدَأُ كُلِّ، کہنے کہ دیکھو ہر علم کا اور ہر عمل کا جو مبدأ ہوتا ہے، جہاں سے وہ شکل اختیار کرتا ہے، وہ ہے الخواطر والافکار. وہ ہیں تمہارا تھاٹ پروسیس اور تمہارے سینٹیمنٹس. کیونکہ کہتے ہیں جیسا تم سوچو گے رائٹ ویسے ہی تمہارے تصورات بنیں گے. کہتے ہیں فَإِنَّهَا تُوجِبُ التصورات. اب آپ کے جو کانسیپٹ ہے ہر چیز کا وہ وہی ویسے ہی بنے گا جیسا آپ سوچتے ہیں رائٹ. ویسے ہی اب دین متعلق آپ جیسا سوچتے ہیں آپ کا کانسیپٹ ویسے ہی بنے گا. جب لوگ چھوٹے تھے تو دین کو کہاں کو سمجھتے تھے، تو ہمارا تصور بھی ایسی تھا کہ یار ٹھیک ہے جب مرضی آئے پڑھ لیں گے نماز. تو تصور ایسا تھا کہ تصورات ایسے تھے کہ بس ٹھیک ہے کوئی دین ضروری نہیں ہے، ابا اماں نے بتا دیا تو کر لیں گے. کیونکہ افکار اور تصورات ایسے، افکار اور خواطر ایسے تھے، جو ہمارا تھاٹ پروسیس بنایا گیا تھا تو وہ ایسے ہی تھا. دینی علم نہیں دیا گیا تھا، قرآن حدیث کا علم نہیں دیا گیا تھا، بس بتا دیا تھا طوطے کی طرح کہ دیکھو تم مسلمان ہو، دیکھو نماز پڑھنا بس. تو چونکہ افکار اور خواطر ایسے تھے تو اس لیے دین کا تصور ایک عجیب سا خام سے تھا. پھر کہ وَالتصورات تدعو الی الارادات، کہ جب تصور تمہارا جیسا ہوگا ویسے ہی تمہارے ارادات ہوں گے، ارادے ہوں گے. اور کہتے ہیں والارادات تقتضی وقوع الفعل، اور جیسے ارادات آپ کے ارادے ہوں گے کہنے کہ ویسے ہی آپ اعمال کے متعلق سوچیں گے. مطلب عمل جیسا ہوگا، مثال کے طور پر آسان طریقہ ایک تصور ہے آپ کا دین کا، تو جیسا آپ نے تصور بنا لیا ہے دین کا، اب عمل اسی تصور کے اعتبار سے ہوگا. اب تو اس مطلب ہر چیز کا جو سرا ہے صاحب وہ کہاں جاتا ہے؟ افکار اور خواطر کے اوپر. ہاں محور وہ ہے. اسی لیے ذہن کو صحیح پر صحیح سوچنا، ذہن میں صحیح بات آئے رائٹ. اب جیسے آنکھوں کو صحیح استعمال کرنا، یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ جو آپ غلط کام دیکھیں گے ویسے ہی فکر پیدا ہوگی، آپ سوچیں گے ایسے ہی، پھر آپ کے جو خواطر جو جذبات ہیں وہ ویسے ہی ہوں گے. جیسے ابھی شفاعت بھائی نے کہیں سنا تھا کسی عالم سے کہ آگے پوچھے تھے پرسوں کہ عالم نے کہا ہے کسی حدیث کی روشنی میں کہ جو آدمی بدنظری کا عادی ہو جائے، جو آدمی بدنظری کا عادی ہو جائے کہ صبح شام بدنظری کرتا ہے، تو موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اب سوچئے کہ کلمہ نصیب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے خواطر و افکار وہی ہیں نا، خراب ہے. اب خواطر و افکار آپ کے ایسے ہیں تو مرنے کے وقت وہی خواطر افکار آپ کے ذہن پر مسلط ہیں مرنے کے بعد بھی. تو آپ کو شیطان یاد آئے گا، اللہ تھوڑی آئے گا کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیں رائٹ. اسی لیے افکار اور خواطر اصل میں اصل ہے صاحب. سوچیں ذہن میں صحیح چیز، غلط چیز سوچیں ہی نہیں. آپ اگر آ جائے تو اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے آپ اس کو جھٹک دیں. تو جی جی یہ جو تھاٹ پروسیس کا ہوتا ہے، what is not under our control is what thoughts can come. جی 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 what is in our control is اختیاری ہے. what thoughts you dwell on. ایگزیکٹلی. جو غلط آئیں گے افکار، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ پہ اس کو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس کے اکاؤنٹ جس پہ آپ کو خود بخود آ گیا، آپ نے کوئی سوچا نہیں وہ آ گیا. انسان ہے، صرف نبیوں کو خراب افکار نہیں آئیں گے، انسانوں کو تو آئیں گے. لیکن کیا نام ہے آپ کا ذکی بھائی، بات یہ ہوتی ہے وہ جو اگر جو غلط آیا ہے
جو خیال ہے اس کو اگر آپ نے تائید دی, آپ نے کہا اور سوچیں, پھر وہ آپ کی صفت بن جاتی ہے. اب آپ پھر اس کو بہت مشکل ہوگا لیٹ آن آپ کو اس سے جوجھنا, آپ انٹرسٹ لینا ہے. تو جب آئے خیال, عادت یہ ہونی چاہیے نہیں بھائی استغفر اللہ, یہ پھر نہیں آئے گا, پھر ایک آدھ مرتبہ 10-15 مرتبہ آئے گا, پھر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو فیڈ کیا تو فیڈنگ سے وہ موٹا ہوگا, پھر وہ سب بار بار آئے گا. اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو چیز ہے صاحب, وہ عمل جو ہے وہ تبھی اس میں جان پیدا ہوتی ہے جب افکار اور خواطر جو ہیں آپ کے وہ صحیح ہوں. اچھا, اس سلسلے میں ہماری آپ کی جو جنریشن ہے وہ سب سے بڑی لوزر ہے. ہم سب سے بڑے لوزر اس میں یہ ہیں کہ ہم بچپنے سے دنیا ہی کے متعلق سے سوچتے ہیں. تو ہمارے افکار خواطر جو ہیں وہ دنیا ہی کے لیے ہیں. افکار خواطر جو ہیں وہ آخرت کے لیے, دین کے لیے بہت کم ہے, بہت کم ہے. موقع ملا تو پڑھ لیں گے. ارے ہم سب ٹائم نہیں ہے نماز کے لیے, مسجد کے لیے ٹائم نہیں ہے. جب مر جائیں گے تب ہمارے مسجد لے آئیے گا, ٹائم نہیں ہے. اب یہ افکار خواطر ہیں. اب یہاں پہ وہ حدیث شریف یاد کر لی آپ جس میں حدیث قدسی میں جو نبی پاک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کو مخاطب کر کے کہا تھا نا کہ جو تمہارے پیچھے دوڑے اس کو اپنے بزنس میں لگائے رکھنا, دنیاوی بزنس میں زندگی بھر لگائے رکھنا ہے. کولو کا بیل, چکی پستی ہے نا, ایسے اس کو لگائے رکھو, وہاں اس کو ٹائم مت دو, کیونکہ اس کے افکار خواطر کیا ہیں؟ دنیا 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 دنیا. اب جہاں آپ افکار اور خواطر بدلے, اللہ کا جو حکم بدل جائے گا آپ کے لیے. آپ نے کہا بھائی دنیا تو ہم اتنا لیں گے جتنی ہم کو ضرورت ہے, اصل ہماری آخرت ہے. بس جہاں یہ انقلاب پیدا ہوا, پھر آپ دیکھیے پھر اللہ کی طرف سے پھر معاملہ اسی وقت 24 گھنٹے میں آپ کو ایسی برکت ہوگی کہ آپ مسجد آ جائیں گے. آپ کے لیے 5 وقت نماز پڑھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اور دینی کام کرنا مسئلہ ہے. تو اصل آپ جب آپ بدلیں گے نا افکار خواطر, اب اس پہ وہ پرانا شعر صاحب جو بہت ہی پیارا شعر ہے صاحب کہ نہ تم بدلے, یاد آپ کو, نہ تم بدلے نہ ہم بدلے, نہ دل کی آرزو بدلی, نہ تم بدلے نہ ہم بدلے, نہ دل کی آرزو بدلی, پھر ہم کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لیں؟ پھر ہم کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لیں کہ آسمان سے انقلاب ہمارے لیے بالکل اب جو ہے نا اچھے فیصلے ہوں گے؟ کہنے ہم کیسے کر لیں گے کہ آسمان پہ جو فیصلے ہوں گے ہم کیوں نہ بدلے تم نہ ہم بدلے. اور پھر وہی بات ہے یہ افکار و خواطر کہ نہ دل کی آرزو بدلی. ابھی افکار و خواطر ہیں صاحب, کچھ بدلا نہیں. ہم یہ کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ جبریل کو علیہ السلام کو بھیج دے, فرشتوں کو بھیج دے اور سب دنیا میں اسلام پھیل جاؤ اور سب اللہ. اس لیے کہتے ہیں بھائی پہلے بدلو, تو بدلنا ضروری ہے صاحب. اس لیے یہ کہنا ہے کہ افکار و خواطر اصل ہے صاحب, سوچیے آپ صحیح. یہی ایجنڈا ہے جی کولو کا بیل, جی بالکل. اب دیکھیں نا یہ جو نظام ہے 8 گھنٹے تو سمجھ میں آتا ہے روزانہ جاب کرنا, یہ تو فطری بات ہے بھائی. آپ صحابہ کرام بھی کرتے تھے 8, 9, 10 گھنٹے تو صحابہ کرام بھی جاب کرتے تھے, سمجھے آپ. فجر کے بعد جاتے تھے, ظہر کے بعد کہیں آتے تھے. تو یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صحابہ کرام, اسی لیے جب دن میں آپ ان سے ملیے صحابہ کرام سے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل دنیا والے آدمی ہیں, کہ جب کام کر رہے ہیں تو پھر کام کر رہے ہیں, سمجھے آپ. وہ ہم دیسیوں کی طرح وہ کام چور نہیں تھے. تو جب کام کرتے تھے تو کرتے تھے, کیونکہ ان کو نبی پاک نے بتایا گا اجملو فی الطلب. اب جس چیز جو طلب مطلب جو کام کر رہے ہو نا اس کو جم کے کرو, اس میں نمبر 1 بنو. تو پھر تو 8-9 گھنٹے تو سب سمجھ میں آتا ہے, لیکن اس سے زیادہ کام کرنا جو ہے اگر شدید ضرورت نہیں ہے آپ سمجھیں پھر وہ سمجھ میں نہیں آتا تھا.
پھر وہ تو غیر فطری ہو جاتا ہے. 8 گھنٹے آپ نے کام کیا اپنا وہ بلز پے کرنے کے لیے کافی ہے تھا, اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ چھوڑیے, آپ دوسروں کو موقع دیجیے. بہت ہے دنیا, آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نہیں کریں گے ایسے. ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, ڈاکٹر خالد بتا رہے کہ انہوں نے 4 دن کلینک کر دیے, جمعہ سنیچر اتوار. انہوں نے کہا ہم بالکل خالی رہتے ہیں, جاتے ہی نہیں کلینک. اور ہسپتال میں بھی انہوں نے کہہ دیا نہیں بس اب ہم نہیں آئیں گے, بس ہم اپنا کلینک دیں گے منڈے ٹو تھرسڈے, بس 8 سے 4. کہنے حافظ بڑی برکت ہوتی ہے, بڑا وقت ملتا ہے, بیگم بچوں کے لیے وقت ملتا ہے, لکھنے پڑھنے کے لیے وقت ملتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اچھا ان کے نہ کرنے سے دنیا نہیں رکے گی. اللہ تعالیٰ نے اور بتایا کہ اتنے ینگ ڈاکٹر آ رہے ہیں کہ ان کی پریکٹس میں 40-45 تو ڈاکٹر ہیں, وہ نئے آ رہے ہیں, وہ زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کے نہ کرنے سے کوئی دنیا پہ اثر پڑے گا. تو بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں ہم کو اتنا کام کرنا, باقی جو آپ کے افکار و خواتین ہیں وہ دین کے لیے ہوں, وہ دین کے لیے ہوں. اچھا دین میں صاحب یہ بھی شامل ہے کہ آپ بچوں کو ٹائم دیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کیا نام ہے تلوار لے کے نکل جائیں جہاد میں. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ گھر پہ جو ہے نا, یہ گھر میں بچوں کو ٹائم دینا یہ دین ہے. کیونکہ پھر جب تعلق پیدا ہوتا ہے نا تب بچوں کا باپ ماں سے, تو پھر اشاروں میں وہ بچے سمجھ جاتے ہیں ابا کیا کہہ رہے ہیں. آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں, بہت کم ٹائم دیتے ہیں, تو آپ کو بیٹھا کے گھنٹوں سمجھانا پڑتا ہے جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے, کیونکہ وہ کیمسٹری نہیں ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے صاحب. لوگ پھر خارجی دیکھتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں مسجد میں, حافظ صاحب آپ ہمارے بچے کو سمجھا دیجئے. ابھی ایک صاحب نے کہا حافظ صاحب آپ پلیز کال کر لیجئے, جو اس کو چلے فوڈ ڈرائیو ہی میں آپ اس کو بلا لیا کریے حافظ صاحب, آپ بتائیں گے کریں گے تو آئے گا. اب یہ کیا بات ہے, بایولوجیکل فادر تو آپ ہے, جس میں ایک گیپ ہے صاحب. یہ جی بیریئر نہیں ظفر بھائی, پھر آپ ٹائم نہیں دے رہے ہو نا. اب ہمارے والد صاحب تھے, آپ والد صاحب نے اپنا کام کیا, گھر آ گئے. ہم کو معلوم ہے اس وقت ابا گھر پہ ہوں گے, ہم کو کرکٹ کھیل کے اتنے بجے تک آ جانا ہے. ابا نے نظام بتا دیا ہے کہ مغرب سے پہلے گھر پہ ہونا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ اگر ہم رول بریک کریں گے, مغرب کے بعد آئیں گے تو ہم کو پنشمنٹ ملے گی, کیونکہ ابا ہیں وہاں پہ, اور اندھیرے ہونے سے پہلے آنا ہے. تو لیکن اگر وہ چیز نہیں ہے, اچھا یہی دین ہے, یہی دین ہے. کیونکہ دنیا کی ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے صاحب, ہماری ذمہ داری صرف ہماری فیملی ہے. قو انفسکم و اہلیکم نارا ہے. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پوری دنیا کو جہنم سے بچاؤ. وہ تو اگر آپ کو جب موقع ملے ضرور کریے آپ, لیکن پہلے چراغ تلے اندھیرا نہ رہے. وہ اہلیکم نارا, کہیں پہ قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ جاؤ پوری دنیا کو جہنم سے بچاؤ. ہاں یہ ہے کہ دعوت ہے, کرو ضرور, لیکن پہلے گھر سے تو چلو. تو اس میں کہہ رہے ہیں خواطر و افکار جو ہیں صاحب پہلے اس کو صحیح کریے. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, خواطر و افکار جب صحیح ہوں گے, آپ کے تھاٹس اور سینٹیمنٹ جب صحیح ہوں گے, اس سے تصور بنتا ہے, کسی بھی چیز کا تصور بنتا ہے, دین کا تصور بنے گا. اور جب تصور جیسا بنے گا ویسے ہی آپ کے ارادے ہوں گے. اور کہتے ہیں جب ارادے صحیح ہوتے ہیں تو پھر صحیح فعل واقع ہوتا ہے. مطلب وقوع جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب آپ کے ارادے صحیح ہوں. تو کہتے ہیں تم جب اچھا فعل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بندے کا تھاٹ پروسیس صحیح ہے, یہ سوچتا صحیح ہے. اچھا وکثرت تکراری تعطی العادہ. اب سنیے, یہ اب آپ یاد رکھیے گا کیا پیاری انہوں نے بات کہی ہے. کہتے ہیں ابن قیم کہ تم جتنا زیادہ تکرار کرو گے اتنی جلدی تمہاری عادت بن جائے گی. عادت بن جائے گی مطلب یہ کہ آپ اپنے افکار اور جذبات کی جتنی تکرار کریں گے, جتنا صحیح سوچیں گے, اب صحیح سوچنا آپ کی عادت بن جائے گی. چلو وہ عشق نہیں, چاہنے کی عادت ہے. پھر کیا کریں, ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہے.
بولا اب ہم کو سوچنا نہیں پڑتا کہ ہماری بیگم جو ہیں، ہمارے اماں ابا جو ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، ان سے محبت کرنی ہے، وہ تو عادت بن گئی ہے، لیکن اس عادت کو ہم کو بنانا پڑا. بیگم نے تنگ بھی بہت کیا، کرتی بھی ہے، لیکن پھر بھی محبت ہے. ہمارے بچے بھی تنگ کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہے، پھر بھی عادت بنائی ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں. تو کہنے یہ جب آپ تکرار کریں گے افکار اور تصورات کی، خواطر کی، کہنے پھر یہ عادت بن جائے گی. کہنے جب صحیح سوچنا عادت بن جائے تو کہاں گیا فصلاح حاضر المراتب بصلاح الخواطر فوائد و. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ جو اصلاح ہے وہ پیدا ہوتی ہے جب افکار اور خواطر جو ہیں ان میں اصلاح پیدا ہو. سوچنے کا مطلب اس نے کہا تھا اس نے آپ کے اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ میرا رونق محفل کہاں ہے. اب دیکھیں افکار و خواطر کے پر کہتے ہیں وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے. اب دیکھیے افکار دیکھیے، وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے. مقام ہے اس کا دل کی خلوتوں میں، مقام ہے اس کا دل کی خلوتوں میں. خدا جانے مقام دل کہاں ہے، خدا جانے مقام دل کہاں. ہمارا کام تو سب یہ ہے صاحب. اب مقام دل کہاں ہے، اس کا مقام ہم نے سوچ لیا ہے کہ اب دل میں ہے. اب یہ دیکھیے آپ، میرا بجلی میرا حاصل کہاں ہے. اسی لیے صاحب وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں مطلب جو چیزیں حدیث و قرآن میں ہیں ان کا بہت بڑا نچوڑ جو ہے ان کے قطعات میں اور ان کے اشعار میں ملتا ہے کہ خدا جانے مقام دل کہاں ہے، مقام ہے اس کا دل کی خلوتوں میں صاحب. اب یہی ابن قیم کہہ رہے ہیں بس ایسا لاؤ کہ دل کی خلوتوں میں جو ہے صاحب اللہ ہی اللہ رہے، دنیا نہ رہے. آپ کو یاد ہے سبحان اللہ، آپ کو یاد ہے، بہت اچھی بات ہے. یہ ہمارے رامپور کا شاعر تھا، ابھی زندہ ہے. انہوں نے کہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے یاد دلایا کہ کچھ دیر تو اس سے میری گفتگو رہی. کیا فیشن ہے، کچھ دیر تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. بات اچھی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اچھا کہیں فساد پیدا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں جب وہ اس کا سوچنا جو ہے نا وہ اس میں فساد آ جائے. تو آپ سوچیں نہیں، پھر میں وہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ سوچیں گے ویسے جذبات بنیں گے. تو اگر آپ کا کہ جذبات دین کی طرف نہیں ہے تو بھائی رک جائیے. آپ جذبات کو مت کہیں گے، آپ کا سوچنا جو ہے پہلے وہ صحیح ہو. بس اسی بات کو صاحب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بار بار کہ سوچنا صحیح ہوگا یہ تفکرون سے. یہ فکر ہے نا، یہ تفکرون یا اولی الالباب لعلکم اللہ نے اے عقل مند والو لعلکم تتفکرون، سوچو صحیح. اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں سوچو کتنا بڑا اللہ ہے، وہ اس کو سوچو. یذکرون، یسمعون، یعقلون، یہ سب افکار کے متعلق ہیں. تو جیسے ذکی بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ اسکول میں کالجز میں جو سمجھایا جاتا ہے وہ غلط سوچنا سمجھایا جاتا ہے کہ تم یہ کر لو گے تو تم کو اتنے پیسے کی جاب ملے گی. اب دین کا محور پیسہ ہے، ورنہ اسلام میں دین کا محور جو ہے مقصد پیسہ نہیں ہے. وہ تو ایک آپ کا ایک جو سوچنے کا جو پروسیس ہے اس کو صحیح کرتا ہے. پیسہ تو ملے گا آپ کو، اب یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسی لیے میں اس دن بات ہو رہی تھی کہ دین میں اصل میں تعلیم کے ساتھ تربیت لازم ملزوم ہے. تربیت اب صرف تعلیم ہے،
تربیت کا فقدان ہے ہی نہیں تربیت. اس میں وہ میر کا شعر کہ راستوں کہاں گئے وہ لوگ کہ آتے جاتے. ہاں راستوں کہاں گئے وہ لوگ کہ آتے جاتے میرے عادات پہ کہتے تھے کہ جیتے رہیے. اب یہ تربیت تھی. اب وہ بڑے چلے گئے لیکن ان کی تربیت ایسی تھی کہ ہم ان کو مس کرتے ہیں. ہم آپ جب چلے جائیں گے ہم کو کوئی مس نہیں کرے گا. ہمارے بچے ہم کو شاید ایک آدھ ہفتہ تو کہیں ابا چلے گئے پھر مس نہیں کریں گے کیونکہ ان کی زندگی کا ایسا محور ہے کہ 8 بجے اٹھ کے ان کو 9 بجے گھر آنا ہے اور پھر وہ تھکے. اب آپ کو محبت کرنے کے لیے وقت چاہیے. اور اس جنریشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو محبت کرنی نہیں آتی. یقین اس میں محبت نہیں ہے, یہ تو ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. محبت بہت کم ہے شاید کہیں ہو. اسی لیے جب ہم مر جائیں گے ہمارا خلا محسوس نہیں ہوگا, خلا محسوس نہیں ہوگا. بھائی محبت کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. اب ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس. آپ دیکھیں جو ایک جو فاسٹ پیس لائف ہے تو یہ تو غیر فطری بات ہے. ہم لوگ کہتے ہیں بہت فاسٹ ہیں. فاسٹ ہونا تو بہت ہی بیوقوفی بات ہے. بھائی آپ بیٹھیے تھوڑا ٹائم نکالیے اور جو آپ کو ٹائم محبت کرنے والوں کے ساتھ مل جائے اسی میں صاحب مزہ ہے. باقی تو گدھے اور گھوڑے بھی بھاگتے رہتے ہیں صاحب, ایسے ہم لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے اس پہ سے آپ کبھی میں نکالوں گا ان کی نظم ہے اپنا, اس کی کیا نام ہے, افتخار عارف کی بڑی اچھی نظم ہے اس کے اوپر. کہتا ہے صاحب دیکھیں یاد ہے, ہاں جس دن میرا کوچ ہوگا, جس دن مطلب میں مروں گا تو جس دن میرا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. جس دن میرا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. اور خیر بہت لمبی نظم ہے. ایک آدھ اس کے شعر تھے کہ پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی اور یاد نہیں میں دو چار مطلب سنی تھی, بہت اچھی تھی ترکیبیں اس میں یاد ہو گئی تھی. لیکن بھائی اس میں یہی ہے کہ کوئی یاد نہیں کرتا تھا. اس وجہ سے کوئی روتا بھی نہیں ہم لوگ پیچھے. کوئی روئے گا بھی نہیں صاحب, رونے کے لیے بھی محبت چاہیے صاحب. یہ ایسے نہیں نکلتے صاحب, ایسے نہ تم بدلے نہ ہم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی, پھر ہم کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لیں. پھر ہم کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لیں. ذرا ایک منٹ رکیے تھا, میں اس کی نظم دیکھ لوں, یاد آ رہی ہے آپ کو کہیں, بہت پیاری ہے. ایک منٹ کی میں بھی نکالتا ہوں. ہیں آپ پھر میں کیسے اعتبار انقلاب آسماں کر لوں صاحب. ہماری جنریشن ہے جی وہ خوش قسمت جی, وہ بھی زمانہ دیکھتا ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں ٹائم دیتے تھے. جی صحیح بات. ہمارے وہ زمانہ آ گیا کہ ہمارے بچے جو ہے کے پاس ٹائم, صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ جو ترقی سوکال ترقی جی جی آئی فون ہے اور یہ جی جی اللہ کا شکر یہ ہماری وجہ سے جی اللہ تعالیٰ کے پروفٹ. اب اس میں مشکلات زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ بس. ہاں یہ ہے سنیے اپنا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا پیاری شعر. سنیے صاحب اس کی نظم ہے, جس روز ہمارا کوچ ہوگا. افتخار عارف. جس روز ہمارا کوچ ہوگا
پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام. شیریں سخن جو ہم سے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے لیکن وہ تھے بڑے منافق, تو حرف دشنام کہتے ہیں شیریں سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. شیریں سخنوں کے حرف دشنام اور بے مہر زبانیں بند ہوں گی. اب سنیے آپ, یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کوئی روئے گا, کہتے ہیں پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا. کوئی نہیں روئے گا صاحب. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا, یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. کوئی نہیں سوچے گا صاحب. کہتے ہیں پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا صاحب, یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. اور ہمواری ہر نفس سلامت, مطلب سب لوگ ساتھ قید کے ہیں. ہمواری ہر نفس سلامت, دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. سب ہمواری ہر نفس سلامت, سب مست ہیں, سب ہیں. کہتے ہیں دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. اور کہتے ہیں پامالی خواب کی کہانی, پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. مطلب ہمارا خواب تھے, ہمارے مرنے سے سب ختم ہو گئے, کوئی اس کا ذکر بھی نہیں کرے گا, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. سمجھا؟ تو پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا, یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. دل پر کوئی داغ تک, ہمواری ہر نفس سلامت, دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. اور پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. اب شیخ صاحب یہ دیکھیے آپ کیا کہتا ہے. اب آپ, شاعر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے معبود اس سفر کو, اس آخری سفر کو, مرنے کے بعد کو, معبود اس آخری سفر میں, معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روح ہی رکھنا. تنہائی قبر کی تنہائی ہے, تو کہتا ہے کہ معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخ روح ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار, جز تیرے نہیں کوئی نگہدار, اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جز تیرے نہیں کوئی نگہدار, اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. اور جس آنکھ نے عمر بھر رلایا, جس آنکھ نے عمر بھر رلایا, اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. مطلب آخرت میں نہ رلانا لمحہ. تو کہتے ہیں جس آنکھ نے عمر بھر رلایا, کہتے ہیں اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. اچھا اس نے ایک نقشہ کھینچا ہے, اب مرنے کے بعد کیا ہوگا. دور کا بڑا اچھا شاعر ہے, بہت اچھا. بس آپ اس کو اتنے رکھیے, اس میں اور بھی باتیں تو انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویک اور کریں گے. کافی انہوں نے اس پہ لکھا ہے خواطر و افکار. میرے خیال سے ہماری جنریشن کے لیے یہ بہت ضروری چیپٹر ہے کہ سوچے صحیح, چاہے تاکہ جذبات صحیح بنے تھا, بہت ضروری تھا. چلے اللہ دے رہا ہے. جی 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 اصلاح میں بھی, جی کریکشن میں بھی, جی اٹس ویری چائلڈش جو خالی سمٹمس کو مینیج کرتے رہتے ہیں. جی اصل کور جیسا ایگزیکٹلی, جی جی اصل کور میں ہے ہی نہیں وہ بات. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. You can do as much as you want to manage the symptoms, that thing will come out. بڑا بہت اچھا ٹاپک تھا. یہ بالکل اپنا ذکی بھائی, جو چیز فطری ہے, جو فطرت کے قریب ہے, اس سے انسان بھاگتا ہے, بھاگ رہا ہے اس جنریشن میں. جو فطری چیزیں ہیں نا, مطلب وقت آپ پاس ہونا, یہ فطری چیز ہے. بزی رہنا یہ غیر فطری چیز ہے. کیونکہ آپ اتنا ہی کام کریں جتنی ضرورت ہے, باقی ٹائم آپ کا ہو, یہ ایک فطری چیز ہے. یہ بالکل کانٹرڈکٹری ہے. یہ the place and the time we are living is contradictory. بالکل بالکل. آج کی جنریشن کہتی ہے چھوڑو یار, جتنا ٹائم ہے بس بزی رہو, اپنے لیے ٹائم نہ ہو. یہاں جو سکھایا جا رہا ہے
हाई लेवल बात उसकी बात करूँगा, ये है कि कमाओ, बचाओ, वो बचे से और कमाओ। तो ये ग्रीड और कॉम्पिटिशन कूट के कोर थॉट प्रोसेस में भर दी। दिस इज द सक्सेस। ये हमारे समझ में नहीं आता साहब। अगर आप पास टाइम ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है? मतलब इतना कमाने को करने को, जितने बड़े बड़े घर हैं, मैं अक्सर सोचता हूँ हम लोग में इतने बड़े लिविंग रूम्स हैं, बेहतरीन सोफे हैं, आता कोई नहीं है। आता कोई नहीं है। हाँ बस हमारी बैठक में लोग आया करते। वो आपके ये जो नहीं है अपने आपके पाकिस्तान के जो बहुत अच्छे लिखने वाले हैं, अनवर क्या है, अनवर मकसूद, उनकी जो बड़ी बहन है निगार आपा, उनका एक शेर है ऐसी कि अब तो घर की रौनक मौकूफ है मेहमानों पर। अब तो घर की रौनक मौकूफ है मेहमानों पर, कोई आता है तो दिन गुजर जाता है। कोई आता है तो दिन गुजर जाता है। वरना वही बहुत एक्सपेंसिव कालीन और बहुत ही अच्छे सोफों को हम देखा करते हैं, कोई उस पर आता ही नहीं। तो ये अजीब बात है। हम लोग घर तो बना लिए बहुत अच्छे, मकान बना लिए, उसको घर नहीं बना पाए। तो साहब ये जो है आप जो कह रहे थे कि बहुत अजीब व गरीब बात है। आप लोग आप भी देखा पंजाब में भी, हमारे लखनऊ में भी और हर तरफ कि भाई जो कोई आया भाई वहीं चारपाई है वहीं बैठ जाओ। अगर आप ज़मीन पर बैठे हैं तो आपके साथ ज़मीन पर बैठ गए, तख़्त पे बैठ गए। ख्वाब की तरह इफ्तिखार, ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। घरों में तन्हाई कोई आता ही नहीं, तो ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। कि और घर की तन्हाई से लरसता हूं मगर जाने क्यों, घर की तन्हाई से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। तो पिंजरे साहब शाम, जितने भी परिंदे हैं शाम को सब घर ही जाते हैं साहब। तो इस वजह से साहब ये तो फितरी चीज़ है साहब, लेकिन हम लोग इससे भागते हैं जी। एक और अब तो बिल्कुल आदत पड़ गई साहब, इंसान से भाग रहा है। अच्छा साहब आइए, मिराज सालिकीन में फरमाए थे शुक्र के मुतालिक, राइट। अच्छा आमुख्ता साहब ये है कि आपसे अर्ज किया था कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये इरशाद फरमाया कि शुक्र करने के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी है ना, याद है आपको? अल्लाह शुक्र करने को 5 चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसको थोड़ा याद कर लें। कहते हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि जिसने आपको वो नेमतें दी हैं, राइट, उसके आगे झुकिए आप, झुकना ज़रूरी है। अकड़ से शुक्र अदा नहीं होता है, अकड़पन से नहीं करेंगे, आपको झुकना पड़ेगा। और दूसरी है कि जिसने आपको नेमतें दी हैं उससे आप मोहब्बत रखिए, मोहब्बत करिए, क्योंकि देने वाला वही है। तीसरी बार उन्होंने फरमाया कि जो नेमतें हैं उसका एतराफ़ करिए कि भाई ये नेमत है, अगर ये ना होती तो हम कुछ ना कर पाते, तो इसका एतराफ़ करिए। और चौथी चीज़ ये है कि अब आप उसकी सना करें, उसकी तारीफ़ें करें, उसकी बड़ाई बयान करें, राइट। और आखिरी बात ये उन्होंने फरमाया कि कोई ऐसा काम ना करें कि जिसने वो नेमतें दी हैं उसको तकलीफ हो, उसकी तकलीफ हो। तो ये 5 चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा ये लाजमी है। ये 5 चीज़ें जितनी होंगी उतना ज़्यादा आप में शुक्र की सिफत पैदा हो, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा, उतना कम आपको शुक्र की सिफत होगी। तो ये 5 चीज़ें साहब, तो इसमें अमल आ गया, कि आप कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे अल्लाह ताला को नागवारी हो, तो इसमें अमल आ गया। और इसमें यह आ गया कि साहब अल्लाह के आगे झुकना साहब,
ہاں مطلب آپ جیسے اور اللہ ہی سے محبت کریں کہ اللہ ہی تعالیٰ نے دیا ہے جو نعمتیں اس کا اعتراف کریں اور صبح شام اس کے گن گائیں کہ اللہ ہی تعالیٰ نے دیا. اور پھر یہی چیز انسانوں پر آتی ہے, چاہے ماں باپ ہوں جنہوں نے ہم کو سب کچھ دیا ہے, یا کسی ہمارے ٹیچر نے دیا ہے, یا ہمارے امپلائی نے دیا ہے, یا جو بھی انسان ہے چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہے, جن کی طرف سے کچھ بھی ہم کو فیور ملے ہیں رائٹ, تو ان کے آگے جھکنا, ان کا احتراف کرنا, ان کا اس کو کرنا یہ سب ضروری ہے. تو یہ تو ہو گیا. اچھا اب آئیے صاحب, اچھا تھا ابھی ہو گیا, اچھا تھا ابھی فرمائے والکمال ان تشہد النعمہ والمنعم. کہتے ہیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم نعمت کو بھی اور منعم کو, جس نے نعمت دی ہے, نعمت کو اور منعم کو دونوں کو اپنے سامنے رکھو ذہن میں. نعمت کو بھی اور منعم کو جس نے دی ہے دونوں کو سامنے رکھو. یہ مت کرو کہ صرف نعمتوں کا تو تذکرہ کرو لیکن جس نے دیا ہے اس کو بھول جاؤ آپ سے. اور منعم کو جس نے دیا ہے ہم اس کو یاد ہی نہیں رکھ پائیں گے اگر ہم نعمت کو نہیں یاد رکھیں گے آپ سے. تو وہ تو امپاسبل ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم اس کا تذکرہ نہ کریں, ایسا نہیں ہو پائے گا صاحب. لِأَنَّ شُكْرَهُ بِحَسْبِ شُهُودِ النِّعْمَةِ. کہنے کی بات یہ ہے کہ جتنا تم نعمتوں کو یاد کرو گے اتنے ہی شکر کی صفت پیدا ہوگی, جتنا کم یاد کرو گے نعمتوں کو اتنی شکر کی صفت کم پیدا ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ صبح شام جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کریں. جتنا نعمتوں کا خود بخود دل سے الحمدللہ نکلے گا, میں نے اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ کو الحمدللہ آپ کا جسم ہے سلامت ہے. جیسے آپ کا وہ جان ایلیا کا بہت پیارا شعر ہے کہ ایک دن اور خیر سے گزرا, چھوٹی بہن ہے, ایک دن اور خیر سے گزرا, سر سے پا تک بدن سلامت ہے. یہ شکر کے تعلق سے اگر ہم یہ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو وہ شکر بھی ہوگا, اس کی یاد بھی ہوگی. ہاں ٹھیک ہے, ایاک نعبد بالکل. یہ ہم لا الہ محمد اتنا نہیں پڑھتے تک ایاک نعبد صحیح ہے, پڑھتے ہیں. یہ ہم بنائے ہم اس کے لا الہ کے برابر نہیں ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی لیے حبیب بھائی اس کو تو سب پورے قرآن شریف کی اہم ترین آیت ہے, معنی میں اس کا کوئی مساوی نہیں ہے پورے قرآن شریف میں. اسی کو شروع میں یاد ہے کہ پوری مدارج السالکین جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی کی تشریح ہے. شروع میں اگر یاد ہو تو ابن قیم نے یہ کہا تھا کہ پورا قرآن شریف جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے, اس کا جو نچوڑ ہے, جسٹ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے, اور سورہ فاتحہ کا جو جسٹ ہے نچوڑ ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ آیت پورے قرآن شریف کا نچوڑ ہے. اس میں عبادت بھی آ گئی اور اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈنسی بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بغیر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایاک نستعین, آپ کے بغیر ہم ایک قدم نہیں چل سکتے اور آپ ہی کی عبادت ہی کرنا ہے. تو یہ تو پورا دین کا نچوڑ ہو گیا پھر سے. تو بہرحال نعمتوں کو خوب یاد رکھیے صاحب, جتنا نعمتوں کو یاد کریں گے صاحب اتنا جو ہے شکر, جتنا کم نعمتوں کو یاد کریں گے اتنا کم شکر ہوگا. کہنے کلما کانا اتم کانا شکر اکبل. کہنے لگے جتنا زیادہ شکر کی صفت پیدا ہوگی, نعمتوں کا تذکرہ ہوگا, اتنا جو شکر ہے وہ اکمل ہوگا, کامل ترین ہوگا. واللہ یحب من عبد ان یشاء, اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا. سنیے باپ, اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا. ان یشہد نعمہ ویعترف لہ بہا, کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے جو اس کی نعمتوں کا تذکرہ کرے. کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو الحمدللہ ہم کو صحت دی ہے. یہ مت کہیے کہ آدھا گلاس جو ہے وہ خالی ہے, بس اس کا تذکرہ کریں جو بھرا ہوا. آدھا گلاس بھرا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہت محبت کرتا ہے جو شکوہ شکایت نہیں کرتا. بولا بھائی الحمدللہ لاکھوں سے اچھے ہیں بھائی ہم,
الحمدللہ چل رہے ہیں، اپنے پیروں سے چل رہے ہیں بھیا. اگر بستر پہ بھی ہیں نوبت پھر بھی بہت لوگوں سے اچھے ہیں. تو وہ کہنے اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھیں صاحب وہ سورہ یاسین میں ہے نا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. پھر ہمیں وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اگر ہم چاہیں تو تمہارے ساتھ یہ کر دیں وہ کر دیں، تم کچھ نہیں کر سکتے. آنکھوں کو اللہ نے آنکھیں کرم تمہاری سلب کر لیں فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تو تم کو کون دکھائے گا دنیا؟ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تم کو دنیا دکھائے گا کون؟ یہ جو دو چراغ دیے نا اسی سے دیکھ رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ. تماسا مطلب اس کو آپ کیا کہتے ہیں کچل دیں. تو اگر ہم تمہیں آنکھوں کو کچل دیں أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. تم کو راستے پہ جانا ہے تم کیسے جاؤ گے؟ تم کو راستہ دکھائے گا کون؟ اب یہ نعمت ہے صاحب، اسی کا تذکرہ کرتے ہیں زندگی بھر. جیسے ایک شاعر نے بڑا عمدہ کہا تھا کہ ان کے سراپا میں نظر جہاں کیجئے. اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے اتنا خوبصورت ہے میرا محبوب کہ ہم کیا کریں گے. ان کے سراپا میں نظر جہاں کیجئے، تمام عمر اپنی بسر وہیں کیجئے. اس کے بالوں کا تذکرہ کریں تو زندگی میں ہم اس کے محبوب کے بالوں پہ کا تذکرہ کرتے رہیں. اتنا خوبصورت ہے ہمارا محبوب. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی ایسی بنایا کہ ایک نعمت چھن جائے تو صاحب مل نہیں سکتی. صاحب وہ ابھی جیسے اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو بھی صحت دے، آج کل تھوڑا چلنے میں شیخ صاحب کو وہ ہے، لیکن آپ ہی دیکھیے اسی کو شیخ صاحب جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن خلقناہم وشددنا عسرہم. ہم نے تم کو بنایا ہے اور دیکھو تمہارے جوائنٹس کو کتنا زبردست ہم نے بنایا ہے. وشددنا عسرہم، عسرہم مطلب یہ جو جوائنٹس ہے نا کیسا پرفیکشن سے ہم نے بنایا کہ ہر چیز اپنی جگہ بالکل. آپ اٹھیں، آپ کرکٹ کھیلیں، ساکر کھیلیں، اما کیسے ہر جوائنٹ جو ہے نا دھکا دھک اپنے آپ، اور ذرا سا اونچ نیچ ہو آدمی بڑھ جاتا ہے. سو نحن خلقناہم وشددنا عسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم بھول کہاں جاتے ہو کہ ہر چیز تو پرفیکشن کے ساتھ ہے تمہارے باڈی میں. اس کو وہی بات جو ابن قیم فرمایا افکار اپنے صحیح کریے، سوچو اس میں کہ ہماری باڈی پرفیکٹ کیسے ہے. اب یہ کہتے ہیں افکار یہاں پہ لاؤ، یہ تفکرون، رائٹ. جب تم فکر صحیح ہوگی تو تمہارا عمل صحیح ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضاء جو کہتے ہیں نا کہ خوب سوچو خوب سوچو خوب سوچو. بھائی ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے. یہاں پہ ابھی جو ذکی بھائی ہم لوگ بات کریں ہماری جنریشن کا میں کہ سب سے بڑا جو اس وقت جو وہ ہے وہ ڈپریشن ہے. اور ڈپریشن اس لیے ہے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کے حصول کے لیے بہت تگ و دو ہے. جو نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے اس کو فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. اس کا ہے نا، اس کا استعزار ہی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کرولا ہے تو اس سے لیکسس کیسے آ جائے، اور لیکسس ہے تو پھر بی ایم ڈبلو کیسے آ جائے، بی ایم ڈبلو ہے تو صاحب کیا نام ہے رولز رائس کیسے آ جائے، بینٹلی. ارے بھائی جو ہے اس پہ تو اس کو انجوائے کرو. تو اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی نعمتوں کا مشاہدہ کرتے رہو گے، مشاہدہ میں تذکرہ کرتے رہو گے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس آدمی سے محبت کرتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارے تذکرہ کر رہا ہے. اور وَيَعْتَرِفُ لَهُ بِهَا، اور جتنا تم نعمتوں کا اعتراف کر رہے ہو، اعتراف یہ کہ بھائی سب کچھ اللہ کی طرف سے، ہم ایک آنکھ نہیں بنا سکتے. اچھا صاحب اس پہ سنیے آپ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اما تم سب لوگ مل کر ایک مچھر تو بنا نہیں سکتے. ایک مچھر نہیں بنا سکتے بھائی، تم انسان کہاں بناؤ گے. اور سورہ رحمان نے فرمایا کہ کیا وہ
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اب تم کچھ بنانے کی سوچ رہے ہو, اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہم نے بنایا نا اس کو مت چھوؤ, اس کے علاوہ کچھ بناؤ. جو کچھ ہم نے بنایا ہے نا, یہ کاپر ہے, آئرن ہے, جو اللہ اس کو مت چھوؤ, اس کے علاوہ تو کچھ پیدا کرو. اب کچھ بھی انسان پیدا کرے گا وہ اسی مٹیریل سے تو پیدا کرے گا جو اللہ نے بنایا. اللہ کا نہیں, بات یہ کہ یہ تو ہم نے بنایا نا, تم کچھ بناؤ. آپ کہنا اللہ میں ہم بنانے کی کوشش کریں لیکن پہلے ہم کو ایکسیس تو دیجئے. اللہ نہیں, یہ تو ہمارا بنایا ہوا, تم اگر خالق بننا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ بناؤ. اب ہم کوئی بھی انوینٹر ہے وہ انوینٹ تبھی کرے گا جب جو مٹیریل اللہ نے بنایا ہے دنیا میں, مٹی سے لے کر آئرن, اس کو آپ استعمال کریں گے. ارے نہیں, یہ مسئلہ تو لا تنفذون الا بسلطان. تم کچھ جو بھی ہے وہ جو بھی ہے تو وہ آپ ویکسین بھی آئی ہے الحمدللہ, تو اللہ کہنا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھ لو یہ سب ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. تم نے ڈسکور 8-10 مہینے لگا دیے اس کو بنانے, کتنے لاکھوں لوگ چلے گئے, لیکن تم نے اب بنایا. لیکن تم نے بنایا کیا؟ دماغ تو جو میرا دیا ہوا ہے, رائٹ, آنکھیں ہماری دی ہوئی ہیں, سب کچھ تو تم نے میرا استعمال کیا ہے. ہاں, اور پھر جو ویکسین بنائی ہے الحمدللہ مسلمانوں نے بنائی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن یہ ہے کہ صاحب وہ سب نے جو ہے وہ دیا. اب آکسفورڈ یونیورسٹی ابھی تک لگی ہوئی ہے, صاحب ابھی تک ان کا وہ ویکسین والی ابھی فائنلائز نہیں ہوئی, یہ فائزر کی ہو گئی. لیکن اللہ کہا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبون. تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے بھائی؟ جو کچھ تم بنا رہے ہو ہماری نعمتوں کا بنا دو. اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہو, پھر کہا اللہ تعالیٰ بھائی نہیں, ہم آپ کو مانتے ہی نہیں. اللہ میں یہ کیا خپتی پنا بھائی, کو ہماری چیز استعمال کرو, پھر اللہ تعالیٰ ہم آپ کو نہیں مانتے. تو اس کو یہ فرمایا وَيَعْتَرِفْ, اعتراف کرو. دیکھیے صاحب, اعتراف کرو کہ یہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں, یہ کوئی چیز ہم نے نہیں بنائی ہے, سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اور وَيُثْنَى عَلَيْهِ بِهَا, اور ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. آپ یہ جو نعمتوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوچئے, حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے بھی آپ کو عقل چاہیے, عقل چاہیے, اور یہ عقل اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اس پہ یہ شے یاد کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تو تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. بس جان دے دی تو ہم نے کیا کمال کر لیا؟ جان دے دی ہوئی اسی کی تو تھی. اب کیا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو بھائی عقل چاہیے, اور عقل اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اگر ہم حمد و ثنا اللہ کی بیان کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ ہی نے دی تھی, تو الحمدللہ ہم اللہ کی دی ہوئی عقل سے اللہ تعالیٰ کا, تو اس میں صاحب ہمارا کمال نہیں ہے. اسی لیے صاحب اچھے اعمال آپ کر لیں زندگی بھر, کمال آپ کا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خپتی بناتا, ڈس بیلنس آپ ہوتے. یہ پاگل خانے میں جو لوگ ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, رائٹ. بس اللہ کا حکم تھا کہ وہ ہمیں آپ کے لیے عبرت ہو. اب ہم آپ پاگل خانے میں نہیں ہیں, تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت, ہمارا آپ کا کمال نہیں ہے صاحب. تو اس لیے جو کچھ ہے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. حدیث شریف میں کہ اللہ کی کہی کی حمد ہے کہ ہر اچھے عمل اپنے اختتام تک پہنچتا ہے. مطلب آپ نے نماز شروع کی, الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ پورا جو عمل ہوا نا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. نماز پڑھ لی, حج کر لیا, ہمارا کوئی کمال نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء والا مسئلہ ہے. ورنہ اگر خپتی ہوتے, ہم آپ پاگل ہوتے, دیوانے ہوتے, ڈس بیلنس ہوتے, تو حضور ہم لوگ نہیں کر سکتے تھے.
تو اگر ہم دیوانے نہیں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب آپ کا فضل ہے، سب آپ کا فضل ہے. سمجھے آپ؟ ابھی ڈاکٹر سعید رزاق صاحب کو جو اسٹروک ہوا تھا تو میں ان کو فون کیا جب گھر آ گئے کہ I was this close of dying. this close کہتے وہ کہتے جو اسٹروک مجھ کو ہوا ہے پتہ نہیں کہتے 1% نہیں 0.5% لوگ سروائیو کرتے ہیں اس کے بعد. ہم کو اللہ نے نئی زندگی دے دی. اب اس میں ان کا کمال نہیں ہے. اب ڈاکٹر سعید رضا صاحب اگر کہیں کہ صاحب، خیر نہیں کہیں گے، وہ سمجھدار نہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ کہنے صاحب میرا حق تھا کہ ہم زندہ رہیں. تو کوئی حق نہیں تھا صاحب، آپ کا حق ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے مولانا سجاد صاحب کہتے تھے کہ ہم کو جو کچھ دنیا میں مل رہا ہے نا بغیر استحقاق کے مل رہا ہے. بہت اہم بات ہے کہ ہم کو کسی نعمت پہ حق نہیں ہے. وہ جگر کا وہ مصرع آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چمن میں چاہے جہاں رہوں میرا حق ہے فصل بہار پر، یا آپ نہیں کہہ سکتے. ہمارا کوئی حق نہیں ہے بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کو یہ فرمائے بھائی اس کا اعتراف تو کرو. جتنا اعتراف ہوگا پھر خود بخود دل سے اور زبان سے اللہ کی حمد و ثنا نکلے گی. وَيُحِبُّهُ عَلَيْهَا، بس اللہ تعالیٰ پھر بہت محبت کرتا ہے اس آدمی سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور اعتراف کے بعد خوب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. لا ان یفنی عنہا ویغیب عن شہودیہ، کہنے ایسا مت کرنا کہ جو نعمتیں ہیں ان سے چھپو، تم ان کے بیان کرنے سے کتراؤ. آپ یہ کہہ دیں اگر ہماری باڈی صحت میں ہے تو کیا ہے، اور بھی تو لوگ ہیں جو صحت مند ہیں. ارے بھائی اور لوگ جو ہیں کتنے مر گئے، تم زندہ ہو، کتنے ہسپتال میں ہیں. ہم جم جاتے تھے. اچھا ایک بزرگ نے فرمایا، سنیے آپ، کہتے شکر کیا ہے، سنیے آپ فرماتے ہیں، ابن قیم نے ان کا قول نقل کیا، الشکر قید النعم الموجودہ، شکر سے جو نعمتیں ہیں نا موجود، رائٹ، وہ باقی رہتی ہیں. اور وصید النعم المفقودہ، اور جو ابھی نعمتیں نہیں ملی ہیں اس سے شکار شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ شکاری بن جاتے ہیں ان اے گڈ سینس، ان اے گڈ سینس کہ اب آپ شکار کر رہے ہیں ان نعمتوں کا جو آپ کو نہیں ملی ہے. تو بلا شکر ادا کریے، جو نہیں ملی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے دام میں آ جائیں گی. اچھا اچھا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ذکر ہے ان کا کہ انہوں نے کہا کہ اب یہ اسرائیلی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب خلقت آدم بیدک، اے اللہ اے رب آپ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِكَ، پھر آپ نے اپنی روح ان میں پھونک دی، وَأَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ، پھر آپ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، وَعَلَّمْتَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر آپ نے آدم علیہ السلام کو سارا علم عطا فرمایا، وَفَعَلْتَ وَفَعَلَ، آپ نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، فَكَيْفَ أَطَاقَ شُكْرَكَ، تو کہتے ہیں تو موسیٰ نے اللہ تعالیٰ یہ بتائیے کہ ہم بھی انہی کی اولاد ہیں، تو اب ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو اب یہ بتائیے ہم آپ کا شکر کیسے ادا کریں کہ آپ نے ہم سب پہ اتنا کرم کیا. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم ان ذلک منی فقط معرفتہ بذلک شکر لی، کہنے کہ بس اگر تم کو یہ اس کا علم ہے کہ تمام نعمتیں میں نے دی تھیں، رائٹ، تو بس اس کی معرفت، اس کا ایکنالجمنٹ ہی شکر ہے. ایکنالجمنٹ جو ہے صاحب یہ شکر کی ایک دلیل ہے. اچھا 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 اب یہ دیکھیے آخری بات کہتے ہیں کہ صاحب یہ قطمہ جو ہے نا، نعمت کو چھپائیے نہیں، اگلے ویک کریں گے اور، لیکن ابھی اس طرح سن لیجیے، نعمت کو چھپائیے نہیں. اس کو کہتے ہیں کتمان النعمہ، جو نعمت آپ کے پاس ہے نا سب اس کو چھپائیے نہیں. اگر آپ نے نعمتوں کو چھپایا، کچھ لوگوں کو خبت ہوتا ہے
کو کہ آپ نعمتوں کو کہتے ہیں یہ کفر ہوتا ہے. جو نعمتیں ہیں ان کو چھپائیے نہیں. اگر آپ کو پیسہ دیا ہے تو اس کا اظہار کریے, بس صحیح طور پہ. یہ نہیں ہے کہ 200 کروڑ روپے کی آپ شادی کر لیں, وہ نہیں ہے. جو ہے ابھی کہنے کہ اس کا صحیح طور پہ جو جائز طریقہ ہے اس کا صاحب اظہار کریے, آپ اس کو چھپائیے. کہنے ومن اظہرہا ونشرہا فقط شکرہا, تو جس نے نعمتوں کا اظہار کیا اور ان نعمتوں کو پھیلایا تو اس نے شکر ادا کیا. کہنے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا انعم علی عبد بنعمت احب ان یرى اثر نعمته علی عبدہ, کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بندہ اس نعمتوں کو ظاہر بھی کرے. آپ سمجھیں؟ تو اس لیے یہ کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو شیئر کریے, اس کو چھپائیے نہیں. اس لیے آپ سخی بنیے, کنجوس نہ بنیے. آپ سمجھیں؟ یہ نہیں ہے کہ سب کچھ ہے آپ پاس لیکن آپ ہر وقت اس کو شیئر ہی نہیں کرتے. آپ سمجھیں؟ اب جیسے آپ پاس پیسہ ہے تو بھائی پیسے کا اظہار کریے, آپ جائز طریقے سے, اسراف نہ کریے, لیکن آپ خود بھی اچھا کھائیے, دوسروں کو بھی اچھا کھلائیے. یہ نہیں ہے کہ صاحب رام دام جپنا پرایا مال اپنا صاحب آپ رکھے ہوئے ہیں. نہیں, ایک بات کر رہے ہیں اس میں یہ کہنے کہ جو بھی نعمت ہے آپ اس کو شیئر کریے, اس کو اظہار کریے. اب آپ ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ کا جو بھی پروفیشن ہے, اب یہ بہت بڑی نعمت ہے صاحب. اب اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ اس کے لیے آپ کبھی فری لوگوں کا علاج کر دیں, تھوڑا فری کام کر دیں. جیسے ہماری جو ماشاءاللہ نئی مسجد بن رہی ہے تو ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب فری کام کر رہے ہیں. ایک صاحب آئے آپ کے پاکستان کے ہیں, اب اورلینڈو موو ہو گئے, وہ آئے, اب دیکھیے نعمت ہے, جمعے میں آئے, کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, ذرا دمک قسم کے آدمی, وہ پی ایچ ڈی ہیں صاحب اس میں, تھریش ہولڈ انجینئر ہیں, تو انجینئرنگ میں پی ایچ ڈی یہاں سے میامی یونیورسٹی سے. اب ہم نہیں جانتے ان کو. جمعے میں آئے تو میں جمعے میں اعلان کر رہا تھا نئی مسجد کا, نماز کے بعد آئے کہ صاحب میرا یہ کارڈ ہے, میری کوئی خدمات ہو تو بتائیے گا فری میں. ہم نے فری میں, آپ کہاں فری میں, ہم نے ادھر آئیے صاحب, میں نے ملا دیا لوگ. اب وہ تقریباً 2 سال سے کام کرے فری میں, بالکل ایک پیسہ نہیں لیتے. ہم گھنٹوں لگاتے ہیں آ کے, وہ ہیں ذرا سخت آدمی, ہر چیز بائی دا بک چاہتے ہیں. تو وہ جو کاؤنٹی سے انجینئر آتے ہیں اس سے زیادہ سخت ہیں وہ, اور ایک پیسہ نہیں لیا. اور ابھی آگے بھی کام کریں گے. وہ کہتے ہیں بس دعا میں یاد رکھیے گا. اب میں کہا ہزاروں یا پتہ نہیں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ہم لوگ مسجد کے بچا چکے ہیں. اب یہ نعمت کرنے کا وہ یہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ڈگری دی, ہم نے کہا چلے اللہ کے لیے پیسے تو میں نے بہت کمائے, ہم نے کہا اب یہ ہے کہ آپ کو نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کریے. اب ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب ہیں, ہمارے جو یہ کیا کہتے ہیں جو کانٹریکٹر ہیں وہ بھی فری میں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہے جو نعمتیں ہیں اس کا اظہار کریے. یہ نہیں ہے کہ صاحب ہیں تو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے, تو ایسا نہ کریں. تو جو اظہار ہے, اب شفا بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا دیا ہے, بہت دیا. کوئی دعوت وعوت کیا کریے, کرتے نہیں آپ. بس اتنا رکھیے, آگے بھی کافی ہے انشاءاللہ. اچھا نیکسٹ ویک جو ہے حمد اور شکر میں کیا فرق ہے, اس کو بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے. حمد اور شکر میں اور اعلیٰ کیا ہے, افضل کیا ہے, اللہ کی حمد بیان کرنا یا شکر بیان کرنا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک مجھ کو کیا معلوم ہے, ان سے پوچھیے. نہیں اچھا ازو نہیں, مان لو صحت مند ہے, اللہ کا شکر. جیسے دعا فرما لیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو رضوان, ان کو ہو گیا ہے تو بس دعا فرمائیے. بچے بہت کل سے طبیعت الجھی ہوئی اس کی وجہ سے, دعا کریں. اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. دعا فرمائیں. اور بھی بیچارے کتنے لوگوں نے کل دعا کے لیے کہا تھا. دعا جی کل تو بڑی لمبی لسٹ تھی, آئی سی یو میں ہے, کوئی کہاں ہے, کیا بات ہے. ہاں وہ جن لوگوں نے دیا وہ ماشاء اللہ پرویز بھائی کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی, اس پہ بھی شکر ادا کریے صاحب.
اور بھی جن لوگ اللہ نے شفا دے دی ہے اللہ تعالیٰ جی بس اللہ تعالیٰ السلام تبارک ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور پکا ایمان عطا فرما, اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم عطا فرما. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کرونا وائرس ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. اس مسجد میں جو مصلی ہیں ان میں سے بعض کو ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرما. ان دنیا میں جہاں جہاں جن جن لوگوں کو ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پہ زندگی عطا فرما, اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو تو ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.